الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى عوزته الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ نے مومنین کے لیے کچھ آسان کام رکھے ہیں اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے آدمی وہ کام نہیں کرتا، اگر وہ کر لے تو اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا انبار لگا لے۔ ایسے کام بھی ہیں اور وہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، صحاح ستہ جو ہماری حدیث کی کتب ہیں انہی میں وہ احادیث موجود ہیں۔ مثلا ایک کام ہے عیادت المریض، بیمار پرسی کرنا، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ بے شمار ہوں لیکن وہ بیمار پرسی ہی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ بیمار پرسی کی وجہ سے اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مریض کو صبح پوچھنے کے لیے جاتا ہے، ظاہر ہے اب سارا دن تو اس کے پاس نہیں بیٹھا رہے گا، تھوڑا سا وقت لگاتا ہے اپنے اوقات میں سے، وہاں جاتا ہے بیٹھتا ہے، بلکہ آیا کہ فواقہ ناقہ، اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا فواق ہوتا ہے اتنی دیر ہی جا کر بیمار پرسی کر لے۔ اب لفظ فواق یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات کو
توجہ دینی ہوگی کہ فواق کتنی دیر کو کہتے ہیں. فواق کی مقدار بھی اگر بیمار پرسی کر لے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. فواق کسے کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا جانوروں کو، مثلا گائے ہے، اس کا دودھ نکالنا ہے، آپ نے اس کا بچہ چھوڑا تو اس نے اپنے بچے کے لیے دودھ چھوڑ دیا تھنوں میں، تو جیسے اس نے دودھ اتارا اور اس نے پینا شروع کیا، آپ نے ایک طرف اس کو کر کے دودھ نکالنا شروع کر دیا. پھر اس نے آپ کے دودھ نکالنے کی وجہ سے دودھ کو اوپر چڑھا لیا. جب اوپر چڑھایا پھر آپ نے اس کے بچے کو دوبارہ کھول کے اس کے تھنوں کے ساتھ لگا دیا. پھر اس نے دودھ اپنے بچے کے لیے اتارا، آپ نے اس کے بچے کو پکڑ کے باندھ دیا. جی تو وہ جو پہلی مرتبہ آپ نے چھوڑا تھا، پھر دوسری مرتبہ آپ نے چھوڑا، اس درمیانے وقفے کو عربی میں فواق کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا وقت بھی کوئی بیمار کے پاس چلا جائے، اس کا حال پوچھ لے، صبح جائے گا تو شام تک اور شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کیا کریں. تو یہ ہے فواق. فواق جو ہے معمولی وقت کو کہتے ہیں. تو اس معمولی وقت میں بھی آدمی اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن بہت سارے ساتھی ہیں جو بیمار پرسی نہیں کرتے. پھر ایک یہ بھی ہے کہ آدمی ایسی جگہ میں ہے یا ماحول ایسا ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو ایک ہے کہ بالواسطہ پوچھنا، بلا واسطہ پوچھنا ہے کہ بالواسطہ پوچھنا. تو آپ بالواسطہ بھی اس کے جو متعلقین ہیں ان سے ان کا حال پوچھ سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو بیمار کو پوچھنا بہت بڑا ثواب ہے. آج کے ہمارے جمعہ میں 2-3 باتیں اسی کے ہی متعلق ہوں گی. ایک مرتبہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے بیمار پرسی کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بیمار کی عیادت کی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ جس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی آج مجھے نفلی روزہ ہے. جیسے پوچھتے گئے وہ ساری صفات حضرت صدیق اکبر کے اندر تھیں. آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی کھانا میں نے آج کھلایا ہے. ان لوگوں کے ہاں یہ نیکیاں ہر وقت چلتی رہتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ یہ تمام باتیں یہ اس شخص میں جمع ہو سکتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنا ہو. تو جنتی ہے. اس حدیث کے روح سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے مستحق بن گئے. معلوم یہ ہوتا ہے یہ کام جن کو ہم معمولی سمجھ کر یہ چھوڑ دیتے ہیں ان میں بڑا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اس میں صرف 3 باتوں کا ذکر ہے. نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی ایک انسان کو خطاب کر کے یوں فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مریضتو فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کا دن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ ایک انسان کو کیا کہہ رہے ہیں قیامت کے دن، میں بیمار ہوا تھا اور تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. حیران ہو جائے گا انسان
اللہ کبھی بیمار ہوتا ہے جی؟ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اللہ بیمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ لیکن یہ حدیث بالکل سچی ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا، تو نے مجھے پوچھا نہیں تھا۔ اگر تو مجھے پوچھتا، اگر تو میری بیمار پرسی کرتا تو کیا ثواب ہوتا؟ فرمایا کہ وہ ثواب اگلے ٹکڑے میں آ رہا ہے۔ پہلے وہ حیران ہوگا جس سے اللہ یہ گفتگو کریں گے، وہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو سارے جہان کو پالنے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ تو بیمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو حیران ہو جائے گا۔ اللہ اس کے جواب میں ارشاد فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو لوجدتنی عند ذالک، اگر تو اس کے پاس چلا جاتا، اس کی بیمار پرسی کر لیتا تو مجھ رب العالمین کو تو وہاں پا لیتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بیمار کو پوچھنے کی، لوجدتنی عند ذالک۔ اور حدیث کے 3 کاموں میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے اسی کام کی آئی ہے، باقی 2 کاموں سے بھی زیادہ فضیلت ہے اس کی، کہ جو آدمی بیمار کو پوچھنے جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میں وہاں ہوتا ہوں اور میں بندے کو مل جاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ جنت اس کو ملے گی یا اتنا ثواب ملے گا، نہیں، اگر تو بیمار کے پاس جاتا، بیمار پرسی کرتا، اس کا حال پوچھ لیتا تو لوجدتنی عند ذالک، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو اللہ کی اتنی بڑی رضا ہے اس بیمار پرسی پر، یہ عیادت المریض پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی کا یہ ٹکڑا ذکر کیا تو مجھے یاد آئی بات، کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جن کے گھر میں باپ یا ماں بیمار ہے، بوڑھے ہیں، تو اگر عام مسلمان کی بیمار پرسی پر اتنی فضیلت ہے تو ماں باپ جو بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی پر، خدمت پر اس بچے کو کتنا بڑا اللہ انعام عطا فرمائے، ماں باپ کی بیمار پرسی پر۔ لیکن اولاد تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ والدین کی خدمت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور آگے تو ویسے ہی ایسا دور آ رہا ہے جیسے قیامت کریم عقوق الوالدین بڑھتا جائے گا، والدین کی نافرمانی بڑھتی جائے گی، اور بے برکتی گھروں میں آج اسی وجہ سے ہے، بے سکونی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس تعلیم سے بھی ان کو دور رکھتے ہیں جو تعلیم والدین کے حقوق بتاتی ہے کہ والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ نہیں آتا، والدین کا نماز جنازہ آدمی پڑھے، انگریز کا طور طریق ایسا رچتا بچتا جا رہا ہے اور یہ ہمارے قلوب میں پیوست ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا آخرت کی ساری فلاح اور بہبود جو ہے وہ انگریزی میں نظر آ رہی ہے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو انگریزی تعلیم سے بے بہرا ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، رزق تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اگر وہ تعلیم دینی ہے آپ ضرورت کے مطابق دیں، لیکن اسلامی تعلیم سے کوڑا نہ رکھیں، آپ اپنی اولاد کو بالکل کوڑا نہ رکھیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ تو عرض کر رہا ہوں حدیث قدسی کے 3 حصے، پہلا حصہ ہے عیادت المریض، دوسری بات اللہ جل جلالہ فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا دنیا میں، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اب اللہ کھاتا ہے، اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، وہ کہے گا اللہ میں تجھے کیسے کھلاؤں اور پلاؤں، تو سب کو کھلانے اور
کھلانے والا ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو کھلا دیتا تو اس کا ثواب تو وہاں پاتا، فرمایا تجھے اس کا اجر و ثواب ملتا۔ تیسرا سوال ہے پلانے پر، اے ابن آدم دنیا میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، وہ کہے گا اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاؤں، تو تو رب العالمین ہے، تو پینے سے پاک ہے۔ فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا، اگر پانی دیتا تو اس کا اجر و ثواب تجھے میں عطا کرتا۔ یہ تین چیزیں اس حدیث میں مذکور ہیں، عیادت المریض اور اطعام اور اسی طرح پانی پلانا، سقی۔ تو یہ وہ کام ہے کہ آدمی ان کو کرے تو اجر و ثواب کا انبار لگا، خیر و برکت بھی ہوتی ہے دنیا میں بھی۔ عیادت المریض کے بارے میں ایک اور حدیث سنیں، فرمایا کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے بیمار کو پوچھنے کے لیے، بیمار کو پوچھ کر واپس آ رہا ہوتا ہے، اس وقت نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ آواز لگاتا، اس کو کیا کہتے ہیں ہمیں تو سنائی نہیں دیتی وہ آواز، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آواز آتی ہے۔ آواز کیا آتی ہے؟ بیمار کو پوچھ کر آ رہا ہے، طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، رواہ ابن ماجہ۔ تو خود بھی اچھا ہے، فرشتہ آواز لگاتا ہے، بیمار کو پوچھ کے آ رہا ہے تو خود بھی اچھا ہے، تیرا یہ چل کے جانا اور آنا یہ بھی اچھا ہے۔ آدمی قدم اٹھا کے جاتا ہے، کئی قدم ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، ایک وہ جو آپ گھروں سے چل کے مسجد کی طرف آتے ہیں نماز کے لیے، یہ قدم اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے ایک قبیلہ تھا مسجد نبوی سے دور رہتا تھا، جب آس پاس کے گھر خالی ہوئے، جگہ خالی ہوئی، تو انہوں نے ارادہ کیا اپنے دور کے گھر کو ختم کر کے مسجد نبوی کے قریب آ کر گھر بنائے۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں کو وہیں لازم پکڑو، تمہارے گھر وہیں رہیں۔ حالانکہ مسجد کے قریب رہنا بڑی اچھی بات ہے، مسجد کے قریب رہنے میں بڑے فوائد ہیں کہ اذان سنائی دیتی ہے، اور اسی طرح نماز کی آواز، اور اسی طرح پھر بعض اوقات دن میں سستی جو جسم میں سستی آتی ہے تو قریب ہونے کی وجہ سے دل میں آتا ہے کہ شرم حیا آتی ہے یار کہ ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر میں پڑا ہوا ہوں گھر میں، سویا ہوا ہوں۔ شرم و حیا بھی بعض کو آتی ہے، یہ اکثر کو تو آتی نہیں ہے، تو وہ پڑے رہتے ہیں گھروں میں۔ تو اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ آ ہی جاتے ہیں، تو مسجد کا جو قرب ہے یہ باعث برکت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، وہیں رہو۔ اس قبیلے کو حکم دیا مسجد کے قریب گھر نہ بناؤ، یہ عجیب مشورہ تھا، لیکن جو وجہ اس کی بیان فرمائی وہ وجہ بھی واقعتاً وجہ ہے۔ فرمایا کہ قریب آ جاؤ گے مسجد کے تو تمہارے قدم تھوڑے ہو جائیں گے، لیکن تم دور ہو تو تمہارے قدم زیادہ لکھے جا رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ثواب تمہیں مل رہا ہے یہ ثواب تمہیں ملتا ہی رہے۔ یہ قدم جو ہم اٹھا کر آتے ہیں یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پیارے ہیں یہ۔ اور دوسرا وہ قدم جو کسی بیمار کے لیے آپ اٹھا کر گئے، پوچھنے کے لیے آپ گئے اور واپس آئے، یہ قدم بھی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو فرشتہ کیا آواز لگاتا ہے جب آپ کسی بیمار کو پوچھ کر آ رہے ہوتے ہیں؟ طبتا، تو خود بھی اچھا ہے اے بیمار کو پوچھنے والے، وطاب ممشاکا، اور تیرا یہ چلنا بھی اچھا ہے، اور تبوات من الجنت منزلا، اور تو نے تو جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ یہ آواز کا تیسرا حصہ ہے، تبوات من الجنت منزلا۔
عیادت المریض، بیمار پرسی. سبحان اللہ. ایک عورت تھی، رنگ اس کا بالکل کالا تھا، حتیٰ کہ وہ مشہور ہو گئی امرأۃ سوداء. کون سی عورت؟ کالی عورت. اتنی کالی تھی کہ مشہور ہو گئی کالی عورت، کالی عورت، کالی عورت. تھی صحابیہ، کالے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہمارے نبی پر. گورے بھی ایمان لائے، سامنے بھی ایمان لائے. اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں ہر سرخ کی طرف، ہر سیاہ کی طرف، سفید کی طرف، سارے انسانوں اور جنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ نے ہمارے نبی کو ساری مخلوق کا نبی بنایا. تو ایک کالے رنگ کی عورت مشہور ہوئی، تو تھی وہ صحابیہ، ایمان لائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابیہ بن گئی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد عطا ابن ابی رباح کو کہنے لگے میں تجھے ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ اگر جنتی عورت دیکھنی ہو تو میں دکھاؤں تجھے. وہ تھے تابی، وہ تابی تھے. عطا ابن ابی رباح صحابی نہیں تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول تھے. تو اپنے شاگرد کو کہتے ہیں میں تجھے جنتی عورت دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی آپ دکھائیں جنتی عورت. وہ کالے رنگ کی جو عورت تھی، کہا یہ جنتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی کی نظر ہمارے جسم پر نہیں ہے کہ رنگ کالا ہے یا گورا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے مال دیکھتا ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے تو ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل اور اعمال بڑی چیز ہے. کل ایک آدمی آیا، آدھی داڑھی تھی آدھی نہیں تھی. اس کا کام ہے کوٹدو کے علاقے کا، اس کا بیٹا ہمارے پاس پڑھتا ہے. مدینہ منورہ میں بھی پہلے وہ بھی عمرے پر گیا ہوا تھا اپنے بیٹے کو لے کر. کل ہمارے مدرسے میں جب وہ آیا اپنے بچے کو ملنے کے لیے، تو اس نے کہا میرے استاد سے بھی آپ ملیں، مجھے آیا ملنے کے لیے. ایسی اس نے باتیں سنائی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ میں تو سن کر سوچنے لگا یہ کعبہ کیا چیز ہے کہ عام لوگوں کا ایمان ایسے بڑھ جاتا ہے جیسے اس کے قلوب میں ایمان ٹھاٹھے مار رہا ہے. ایسی باتیں اس نے سنائی. میں ان میں سے آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں. کہنے لگا جی میں گروپ لے کر گیا، کبھی 40 آدمیوں کا، کبھی 35 کا، میں لے کر جاتا ہوں، اتنے آدمی اکٹھے کرتا ہوں. پھر ہمیں جو سہولت ہو جاتی ہے، کمپنی ہمیں مفت بھیجتی ہے کہ ہم محنت کر کے ان کو آدمی اکٹھے کر کے دیتے ہیں. لیکن سال میں 2-3 مرتبہ میں چلا جاتا ہوں. کا اس مرتبہ ہمارے گروپ میں ایک ایسا آدمی بھی شامل تھا کہ جو ظہر کے وقت بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں اور مغرب کے وقت بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. چل بھائی، صبح اور دوپہر اور مغرب پڑھ کے سب کھاتے تمام ہیں جی، 5 نمازیں نہیں پڑھتے. آپ کو پتہ تو ہوگا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں بستے ہیں کہ جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے. ایک اکیلی پڑھ لی اور 2 اکٹھے پڑھ کے فارغ. نہ عصر ہے نہ عشاء ہے، وہ نہیں پڑھتے. کہتے ہیں وہ شامل ہو گیا ہمارے گروپ میں. اب میرے دل میں بات آئی کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا. میں نے کہا اللہ کہ ہمارے گروپ میں شامل تو ہو گیا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں. ایک معاملہ اس کی نماز کا ہے اور دوسرا معاملہ کچھ اور ہے. 2 معاملات ہیں. ایک معاملہ نماز کا یہ ہے کہ یہ 5 نمازیں نہیں پڑھے گا، اور یہ مکے کا معاملہ ہے اور ہر جگہ کا معاملہ ہے. اور دوسرا معاملہ مدینے کا ہے کہ یہ حضور کے روزے پر تو حاضری دے گا لیکن ابو بکر و عمر کے روزے پہ حاضری نہیں دے گا.
کہا کہ میں نے صبر کیا اور نظر میں رکھا، مکہ المکرمہ پہنچ گئے، اس کی عادت شروع ہو گئی، صبح کی نماز پڑھ لیتا تھا، ظہر پڑھنے جاتا تھا تو عصر بھی ساتھ پڑھ لی، پھر عصر پڑھنے نہیں آتا تھا، مغرب پڑھنے گیا تو عشاء ساتھ پڑھ لی، پھر وہ آتا ہی نہیں تھا۔ کہتے میرے دل میں ایک بات آئی، کعبۃ اللہ سامنے تھا، میں نے اس کو اشارہ کر کے کہا، میں نے کہا یہ دیکھو یہ کعبہ ہے، ہم عام جگہ پر نہیں ہیں، اگر تو نماز پڑھے گا ظہر کی اور اس کے ساتھ پڑھ لے گا تو اور نماز بھی ساتھ ہی پڑھ لے گا تو تجھے صرف 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اور اگر تو ظہر کو اپنے وقت میں پڑھے گا اور عصر کو اپنے وقت میں پڑھے گا 1,00,000 علیحدہ اس کا مل جائے گا، 1,00,000 علیحدہ اس کا تجھے مل جائے گا۔ اگر 5 علیحدہ علیحدہ پڑھے گا اپنے وقت میں تو اللہ تجھے یہ دن میں جو 5 پڑھے گا 5,00,000 نماز کا ثواب اللہ تجھے عطا فرمائے، 5,00,000۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، تو نے تو کمال کر دیا جو اس کو تو نے سمجھایا، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ کر لو تو 3,00,000 روپے آ جائیں گے، اور وہ کر لو تو 4,00,000 آ جائیں گے، اور وہ کر لو تو 5,00,000، تو وہ لوگ روپے گنتے ہیں، تو ثواب گن رہا تھا۔ یہ تو ہر ایک کی اپنی لگن ہے، جس کو اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ تو کہا کہ اگر اکٹھی پڑھتا رہے گا تو 3,00,000 کا ثواب، اگر علیحدہ علیحدہ پڑھے گا تو کتنے کا؟ 5,00,000۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا بس آپ کو آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 5,00,000 کا ثواب ملے گا، 5,00,000 بس۔ کہتا ہے میرا یہ ایک جملہ تھا، اس نے کایا پلٹ کے رکھ دی، اس نے پھر نمازیں اکٹھی پڑھنا چھوڑ دی، ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے لگا۔ یہ معاملہ حل ہو گیا مکہ المکرمہ کا۔ اب کہتے جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گروپ کو میں نے باب السلام سے داخل کیا، آؤ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے جائیں۔ تو کہتے ہیں میری عادت ہے کہ میں اپنے گروپ کو وہاں کھڑا کر کے یہ کہتا ہوں کہ جیسے میں کہوں تم نے ویسے کہنا ہے۔ اس کی عادت تھی، وہ اپنی باتیں مجھے سنا رہا تھا، یہ بات بھی اس کی کام کی ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو تو مسلمان ہو جائے۔ تو کہتے میں نے کیا کہا، میں نے کہا پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ، تو سارے گروپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا پڑھو محمد الرسول اللہ، تو سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ۔ آگے جو اس نے جملہ کہا تو کمال کر دیا، کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ساتھی تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار، اور آپ کے ساتھ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سیدنا عمر بھی ساتھی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میری عادت ہے کہ میں گروپ کو یہ کلمات کہلواتا ہوں، کیا اے ابو بکر صدیق، صحابہ کے سردار، اس امت کے سردار، تو گواہ رہے، میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھا ہے اور اس گروپ کو بھی میں نے کلمہ پڑھا دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس ایمان کو قبول فرما۔ کہتا ہے یہ کلمہ میں نے اس سے بھی پڑھوایا، وہ جو گروپ میں کیا ہو گیا تھا شامل۔ اس کے بعد میں نے روزے باہر نکل کر میں نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی گواہ رہیں اور اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، اب ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، بعض اوقات انسان کا ایمان جو ہے وہ ایسے بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو بیمار پرسی ہے یہ بڑی چیز ہے۔ میں نے یہ ضمناً بات سنائی تو وقت ختم ہو گیا، یہ بھی ایمان تازہ کرنے کے لیے آپ کو واقعہ سنایا، لیکن بیمار پرسی کو معمولی نہ سمجھے آپ۔ صبح جائیں گے تو 70,000 فرشتے شام تک، اور شام کو جائیں گے تو 70,000 فرشتے صبح تک آپ کے لیے دعا کریں گے، حالانکہ آپ نے 2 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ آپ نے لگائے ہیں۔ بلکہ میں تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی قسمت پہ رشک کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کتنے مریضوں کا سامنا کرتے ہوں گے، اور اگر مریضوں کا حال اس نیت سے پوچھتے رہے تو میرا خیال ہے سینکڑوں مریضوں کی جو عیادت کا ثواب ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے گا۔ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، اللہ تمہیں شفا دے دے گا،
ڈاکٹر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ماتھے کے اوپر 12 بجا کے پوچھے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ہے وہ ہے، دوسرے مریض ہیں یہ وہ بیمار زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ ایک طرز یہ ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھے ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، دیکھو میں نسخہ لکھتا ہوں، بہت سارے مریض ایسے صحیح ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی دل جوئی بھی کرتے رہیں گے تو آپ کے پیشے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں عیادت المریض کا ثواب بھی لکھتے رہیں گے۔ کس قدر یہ ایک آسان نعمت ہے اور فضیلت ہے جو آپ حضرات کی اور میں اور سب اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔